میری मालूमात ये हैं कि कोई सुलह नहीं हो रही, अभी दूर दूर तक इस सुलह के कोई इम्कानात नहीं, ना कोई सुलह हो रही है। ख्वाहिश सबकी है, कोशिशें भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों ने सुलह की कोशिशें भी की हैं, लेकिन देखें जिनके दरमियान सुलह नहीं है, जिन दो घरानों के दरमियान में सुलह नहीं है, जब तक वो दोनों घराने इस बात पर एग्री नहीं होंगे तो आप सुलह कैसे करेंगे। कत्लों के बाद जो लोग सामने, एक कम्युनिटी सामने आ गई है जो ये नारा बुलंद करती है जस्टिस फॉर अमीर बलाच, ठीक है, उनका मुतालबा ये है। दूसरी तरफ तीफी भट्ट ग्रुप के लोगों का भी मुतालबा हो गया जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। टीपू ट्रकों वाले घराने के साथ जिन लोगों की वाबस्तगी है या उनकी हमदर्दियाँ हैं, अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो आप देखें एक ट्रेंड चला हुआ है जस्टिस फॉर अमीर बलाच का, और वो उस पर आज भी कायम दायम है, और वो बड़ी सख्ती से इन अफवाहों की वो भी तरदीद कर रहे हैं कि ये तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, कोई सुलह नहीं हो रही, हमें तो इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे सुलह के हवाले से। टीपू फैमिली और तीफी फैमिली जो है, इनकी सुलह की बातें बड़ी चल रही हैं कि सुलह होने जा रही है। कैसर भट्ट जो हैं इस हवाले से जो है वो अदालत में भी अब पेश हो रहे हैं, जो कि इन्होंने पहले इंटरिम करवाई, उसके बाद वो अदालत में आज भी पेश हुए। उन्हें नेक्स्ट कौन सी डेट मिली, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। मेरे साथ खुरम पाशा मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी अथेंटिक और बड़ी जो है ना ज़बरदस्त तरीन इनके पास इस हवाले से खबरें होती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि दोनों फैमिलियों के दरमियान सुलह की खबरें हैं कि सुलह हो रही है, सुलह हो गई है, आप क्या कहते हैं? उस्मान, इसमें सबसे पहले बात है कि आपने देखा होगा मैं काफ़ी दिन से इस मौजू पे बात ही नहीं कर रहा। उसकी बुनियादी वजह है कि अब ये एक मैं कैसा समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया पे जो एक लड़ाई शुरू हो गई है ना, तो वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब एक डिजिटल लड़ाई चल रही है इस वक्त, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहों का बाज़ार भी सरगर्म है, तो लिहाजा इस मामलात पर ख़ामोश रहना ही बेहतर था। अब चूँकि आप ये बात कर रहे हो तो उसमें मैं तो सिर्फ़ इतनी बात करूँगा कि मे बी हर बंदे के अपने अपने सोर्सेज होते हैं, हर बंदा जो बात कर रहा है अपने सोर्सेज की रिपोर्ट पे करता है, और हर किसी के सोर्स हैं। मैं किसी की बात को झुठलाता नहीं हूँ, अगर कोई बात कर रहा है तो वो अपने सोर्सेज की बुनियाद पर कर रहा है ना, तो जो मेरे सोर्सेज होंगे मैं अपने सोर्सेज की बुनियाद पर करूँगा। तो मेरे पास ऐसी कोई कन्फर्म मालूमात नहीं है कि जिसके मुताबिक सुलह हो रही है। गो के सबसे पहले हम लोगों ने इस हवाले से इस बात का आगाज़ भी किया था। अपनी ये ख्वाहिश है हमारी, वो ख्वाहिश मेरी भी है, वो ख्वाहिश आपकी भी होगी, वो हर उस शख्स की ख्वाहिश है कि जो अमन चाहता है, वो चाहता है कि इन घरानों में सुलह हो, लेकिन अभी दूर दूर तक इस सुलह के कोई इम्कानात नहीं, ना कोई सुलह हो रही है। ख्वाहिश सबकी है, कोशिशें भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोगों ने सुलह की कोशिशें भी की हैं, लेकिन देखें जिनके दरमियान सुलह नहीं है, जिन दो घरानों के दरमियान में सुलह नहीं है, जब तक वो दोनों घराने इस बात पर एग्री नहीं होंगे तो आप सुलह कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी इन ऐसे मामलात में, दुश्मनियों के मामलात में जब सुलह की बातें चलती हैं तो सुलह कोई सोशल मीडिया पर नहीं होती, या सोशल मीडिया पर बातें करने से सुलह नहीं हो जाती। ये एक बड़ा सेंसिटिव सा मुकाम होता है, और इसमें दोनों घरानों के लिए भी बहुत सोचने समझने वाली बातें हैं। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों घरानों को हदायत दे, इनके दिल मौम करे और ये दोनों घराने सुलह की तरफ जाएं। लेकिन जो टीपू ट्रकों वाला घराना है, उनसे वाबस्ता लोग हैं, या उनके जो, अब मैं ये कहूँगा कि जो इस कत्लों के बाद जो लोग सामने, एक कम्युनिटी सामने आ गई है जो ये नारा बुलंद करती है जस्टिस फॉर अमीर बलाच, ठीक है, उनका मुतालबा ये है। दूसरी तरफ तीफी भट्ट ग्रुप के लोगों का भी मुतालबा हो गया जस्टिस फॉर जावेद भट्ट, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप इस तरफ चल निकले। अच्छा, ऐसे हालात में जब मैं ये देख रहा था कि जो लोग ख़ासे वाबस्ता हैं दोनों ग्रुपों के साथ भी, उनमें ख़ुसूसन टीपू ट्रकों वाले घराने के साथ जिन लोगों की वाबस्तगी है या उनकी हमदर्दियाँ हैं, अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से बात करें तो आप देखें एक ट्रेंड चला हुआ है जस्टिस फॉर अमीर बलाच का, और वो उस पर आज भी कायम दायम है, और वो बड़ी सख्ती से इन अफवाहों की वो भी तरदीद कर रहे हैं कि ये तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं, कोई सुलह नहीं हो रही, हमें तो इंसाफ चाहिए। उनका मुतालबा ये है, हमें इंसाफ चाहिए, सुलह कोई नहीं हो रही। सुलह नहीं कही, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ
امیر بلاج ٹیپو گروپ کی نسبت جو تیفی بٹ گروپ ہے وہ تقریباً خاموش ہے، بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. چند ایک لوگوں کی طرف سے وہ چیز آتی ہے جی جسٹس فار جاوید بٹ، بٹ ان لوگوں کی طرف سے کوئی واضح بیان پالیسی کوئی آپ کے سامنے نہیں آ رہی. گو کہ اس حوالے سے تیفی بٹ کے ایک دو انٹرویوز سامنے آئے، لیکن اگر آپ دیکھیں ان انٹرویوز میں بھی اس میں کہیں بھی انہوں نے صلح کا اشارہ نہیں دیا. تو دیکھیں فیصلہ کرنا ہے دونوں گھرانوں کے سربراہان نے، ایک طرف امیر موصب ہے، ایک طرف تیفی بٹ ہے، اور جب تک یہ دونوں سربراہان اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے صلح کیسے ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے، جس طرح سے شاہد صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں صلح ہو رہی ہے، ہو گئی ہے. فرقان شاہ ہیں، ان کا بھی بیان ہے جی صلح ہو گئی ہے، ہو رہی ہے. لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ فیملیز کے جو بڑے ہیں وہ ایگری نہیں ہیں. وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں سارے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، میں ان کی باتوں کو ڈینائی نہیں کر رہا. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے سورسز کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس میرے سے زیادہ ایسی معلومات ہوں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس معلومات ہیں میں اپنی معلومات کی بنا پہ بات کروں گا. میں جو جتنے دوست، کافی سارے دوست ہیں باب اس حوالے سے، اور بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں وہ اس میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اور جو امن کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا یہ جو اقدام ہے بہت اچھا ہے، اس کو سراہنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کچھ انتشاری لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جو انتشار ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی ایسی بات کر رہا ہے وہ اپنے سورسز کی بنیاد پر کر رہا ہے، اور میں بھی ان کے سورس میرے سے زیادہ مضبوط ہوں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میری معلومات میں، میری معلومات یہ ہیں کہ کوئی صلح نہیں ہو رہی. کیسر بٹ ہیں، انہوں نے انٹرم پہلے کروائی، اس کے علاوہ 22 تاریخ جو ہے انہوں نے عدالت میں پیش ہوئے. عدالت میں کیا معاملات ہوئے، کوئی نیکسٹ ڈیٹ مل گئی ان کو؟ دیکھیں جہاں تک کیسر بٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھا اقدام کیا انہوں نے، انٹرم کرائی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے اب پیش کر دیا. اسی طرح جو بھی ان مقدمات میں ملزمان ہیں، جو ابھی تک نہیں پکڑے جا سکے، جو فرار ہیں، ان میں تیفی بٹ بھی ہیں، گوگی بٹ ہیں، امیر موصب ہے، امیر فتح ہیں. تو آفٹر آل ان سب کو قانون کا سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ان ساروں کو سرنڈر کرنا ہے، چاہے کوئی گنہ گار ہے چاہے کوئی بے گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے تو سارے یہی ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، تو سب کو آ کے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہیے. تو وہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اگر آپ قانون کا ہی سہارا لیں اور قانونی معاملات جو ہیں اسی کو فیس کریں. تو اگر کیسر بٹ نے یہ اپنی انٹرم بیل کرائی ہے، اس میں ان کو تاریخ بھی نہیں مل گئی ہے، تو وہ اگر فیس کر رہے ہیں کرنا چاہیے. اگر وہ یہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں تو انہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا چاہیے. آگے تفتیش جو ہونی ہے، پولیس نے اپنی تفتیش پہ فیصلہ کرنا ہے، اور اپنی تفتیش کے بعد عدلیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے. جب چلان بنا کے بھیج دینا ہے تو پھر فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے. تو اس چیز کا انتظار بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں پولیس کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں عدلیہ کو دیکھنا چاہیے، ان کے فیصلوں کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. جسٹس فار امیر بلاج یہ کیا ہے، کیا جسٹس ہونا چاہیے جو کہ بہتر ہے بلاج فیملی کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو امیر بلاج ٹیپو گروپ ہے، جو یہ کہتے ہیں جسٹس فار امیر بلاج، ان کا تو مطالبہ ہے کہ جو امیر بلاج ٹیپو کے قتل میں ملوث ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. جسٹس اسی کا نام ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب جسٹس فار جاوید بٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس قتل میں ملوث لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں. ملزمان کو گرفتار کرنا، ملزمان کو گنہ گار قرار دینا یا بے گناہ قرار دینا وہ پولیس کا کام ہے، اور پولیس کے جو چلان مرتب کرے گی، پولیس اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر کے جب عدالت میں جمع کرائے گی تو پھر آگے عدلیہ کا کام ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون گنہ گار ہے تو کون بے گناہ ہے. تو انصاف کی بات تو دونوں جانب سے ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ اس چیز کو قطعاً ہر کسی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا مطالبہ کرے. تو جسٹس کا مطالبہ جو کرتا ہے اس کو جسٹس ملنا چاہیے، اور وہ جسٹس نہ آپ نے دینا ہے نہ میں نے دینا ہے، وہ پولیس نے دینا ہے اور عدلیہ نے دینا ہے، فائنلی عدلیہ نے دینا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا بنتا ہے کہ جب تک وہ مرکزی ملزمان سامنے نہیں آتے، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتے یا وہ گرفتار نہیں ہوتے، پولیس ان سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی، تو معاملات کس طرف جاتے ہیں. آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں کہ امیر موصب اور امیر فتح کب جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، کب عدالتوں میں پیش ہوں گے، کس طرح سے؟ ایسی کوئی معلومات میرے پاس نہیں ہے کہ یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب کیسر بٹ نے اپنی انٹرم بیل کرائی ہے تو کسی کو پتہ تھا؟
یا کسی کو اسٹیمنگ کا پتہ تھا یا کسی کو ان کے اس فیصلے کا پتہ تھا. یہ دیکھیں یہ بڑی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی اپنے دفاع کے لیے کیا پلان کر رہا ہے, وہ کیا چاہ رہا ہے, وہ اطلاعات آپ تک یا ہم تک نہیں آ سکتی. یہ ان کے ایک پرسنل میٹر ہیں, ٹھیک ہے. اس چیز کو انہیں پتہ ہوگا یا ان کے لائٹس کو پتہ ہوگا. تو اس چیز کا فیصلہ یا اس حوالے سے خبر دینا, وہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ میں جس سے کہوں کہ جی اب امیر فتح بھی آ رہا ہے یا امیر موصب آ رہا ہے یا طیفی بٹ آ رہے ہیں. میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں, لہٰذا میں اس پہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا. آخر میں جو آڈینس ہے جو محبت کرتے ہیں طیفی گروپ سے, جوید بٹ سے, یا بلاج گروپ جو ہے بلاج سے محبت کرتے ہیں, دونوں جو ہیں وہ اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ لکھتے ہیں جسٹس فار امیر بلاج, کچھ لوگ لکھتے ہیں جسٹس فار جوید بٹ. دونوں کو کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ ایک کومنٹس دینے کا سلسلہ وہ ہر کسی کا رائٹ ہے, ہر کوئی اپنی اوپینین دیتا ہے. آپ اس اوپینین کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے. کون کیا چاہ رہا ہے, کون کیا, اب جس طرح میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, اب ہمارے اس پروگرام میں کون کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس میں اپنی کیا اوپینین دے سکتا ہے, وہ اختیار آپ کے اور میرے پاس نہیں ہے. بس میں تو میسیج نہیں ہے, میں تو یہ التجا کروں گا سب سے کہ ہمیں اس بات کے لیے دعا کو ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس دشمنی کو ختم کرے اور امن کی جانب سارے گامزن ہوں, اور یہ جو نقصانات ماضی میں ہو چکے ہیں مزید اس میں نقصانات نہ ہوں. ناظرین, اپنے خرم پاشا صاحب کی تمام تر قیمتی گفتگو سنی ہے کہ اس حوالے سے ان کا موقف کیا ہے. صلح جو ہے وہ ہونی چاہیے اور امن جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پنجاب. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.